زمانے میں ابن سابات بغداد کا نامی گرامی ایک چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس زمانے کے قانون کے مطابق اس کا ایک ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید بامشقت کاٹ رہا تھا۔ 1 سال قید کاٹنے کے بعد وہ ایک دن جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اسے اپنے پیشے یعنی چوری کو ازسر نو شروع کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صحبتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرہ برابر اثر نہ ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطے کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ وہاں ایک جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف شالیں اور کپڑوں کے تھان پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے ایک چادر بچھا کر اس کے اوپر کپڑوں کے تھان رکھے اور ایک گٹھڑی بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا وہاں بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سابات کو گٹھڑی بناتا دیکھ کر کہا، بھائی، یہ کام تم سے کسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لاؤ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سابات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھڑیاں بنائی۔ بڑی گٹھڑی ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی کم وزن والی گٹھڑی سابات کو دے کر کہا، تمہارا ایک ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں تمہیں اس سامان سمیت پہنچا دوں گا۔ سابات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ایک جگہ پر چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ اسے ٹھوکر لگی اور وہ گٹھڑی سمیت نیچے جا گرا۔ سابات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص مشکل سے کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سابات نے طاقت کے زوم میں دوبارہ بڑی گٹھڑی عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سابات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں وہاں پہنچا تھا، تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوگا۔ تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد میں نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی، یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو۔ افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہ کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ اور ادب سے اس نے اجازت چاہی۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن سابات کے دل اور دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے اور اس کا حصہ اسے دے سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے ہوئے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا، لگتا ہے تم بغداد میں نئے آئے ہو۔ یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ ہے۔ ابن سابات نے نام سن رکھا تھا، مگر دیدار کی سعادت سے اب تک وہ محروم تھا۔
سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا تھا اور با ادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا تھا۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا مشہور اور ظالم چور ابن سابات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی طلب کرتا رہا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ ابن سابات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ ہاتھ کٹا شیطان و صابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت اور ریاضت میں وہ اپنا نام بنایا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کے بجائے شیخ احمد ابن سابات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی نے حسن اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں خاصان خدا کی صفت میں کھڑا کر دیا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ دلچسپ کہانیاں آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔